دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد، انتہائی محترم مکرم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یقین واثق ہے کہ رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح کا سہانا موسم جا رہا ہے، تو پورے رمضان میں اللہ اپنے کرم کی برکت اسی طرح رکھے، اور آپ سب کی جو نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، اللہ انہیں بڑھا چڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ زمین و آسمان کو ماپنے کے آلے ابھی ایجاد نہیں ہوئے، ان کا محیط، ان کا دائرہ، ان کی وسعتیں۔ اب کھربوں زمینیں مل کر کے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کھربوں سورج مل کر کے سیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھربوں سیارے مل کر کے گلیکسیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھربوں گلیکسیز مل کر کے کلسٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کھربوں کلسٹر مل کر کے سپر کلسٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا جو اتنا بڑا سلسلہ ہے، یہ آسمان کی چھت کے نیچے ہے اور زمین کے اوپر ہے۔ تو زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، پھر پہلے آسمان کے بالمقابل دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے، ان کے بارے اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہ اللہ ٹشو کی طرح اپنی انگلی پہ لکیٹ کر کے، ایسے پھونک مار کر کے، ہَبَاءً مَنْثُورًا، ذرے بنا کے ساری کائنات کو اڑا دے گا۔ تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ وہ بہت بڑی ذات۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پر کے نیچے کائنات چھپا رکھی ہے جبریل نے، اور قد اتنا بڑا ہے کہ زمین کی جڑوں میں پیوست ہو کر کے آسمان کی اونچائیوں تلک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن جب اس جبریل کو اللہ پیغام جاری کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اور گھسا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے۔ جب اللہ فرمان جاری کرتے ہیں تو ملائکہ، جن کو عرش والے نے یہ طاقتیں عطا کر رکھی ہیں کہ زمین کے ٹکڑے کی گاچی نکال کر کے اس پوری زمین کو پلٹ کر کے پٹخ پھینکیں، وہ سارے کے سارے فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ اللہ کی بات سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے کان لگا کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے اللہ نے کیا کہا ہے؟ چونکہ سارے بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، اللہ جو بھی کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، اللہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے اسے بات منوانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، قسم تو کمزور اٹھایا کرتے ہیں، لیکن اللہ شاہزور ہونے کے باوجود قسم اٹھاتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں،
4 قسمیں، والتینی قسم تین کی، والزیتون قسم زیتون کی، وطور سینین قسم طور سینا کی، وہذا البلد الامین قسم بلد امین امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی قسمیں اٹھا کے میں وہ ذات ہوں کہ جس کی بات کے سامنے فرشتے کھڑے نہیں ہو سکتے. میں ویسے ہی آرڈر جاری کروں فرشتے تھر تھر کانپتے ہیں، عرش چیختا ہے، پائے ہلتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایسے ہل ہل کر کے خشیت ان کے قلب و جگر رگو پہ جاری ہو کر کے حضرات نظر آتی ہے. مجھ آپ کو اللہ سادہ سے الفاظ میں نہیں، ویسے نہیں، روٹین میٹر میں نہیں، اللہ قسم اٹھا کے بڑی بات کر رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان مجھے 4 قسمیں ہیں، زیتون کی، طور سینا کی، بلد امین کی. میں یہ قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو کیوں کہتا ہے کہ فلاں کا ناک کیسے ہے، فلاں کی آنکھ ایسے ہے، فلاں کے لب ایسے ہیں، فلاں کے ہونٹ ایسے ہیں؟ تیری آنکھ کو کسی کا حسن نظر نہیں آتا. تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے، ان عقل کے الٹوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا حسن مجھے نظر نہ آئے، تو اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ اگر مجھے کسی کا حسن نظر نہیں آتا تو اس میں میرا قصور ہو سکتا ہے، وگرنہ خدا نے تو قسم اٹھا کر کے کہا، بندے میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا. دنیا جانتی ہے ایک شخصیت جن کا نام بلال ہے، اور ان کا حسن جب دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تو وقت کا امیر المومنین مدینے کے بازار میں کھڑا ہو کے اسے سلوٹ مار کے کہا کرتا تھا، یا سیدی. امیر المومنین عمر فاروق کے جملے ہیں کہ خدا کے کاغذوں میں تم اتنے حسین ہو، اگر عمر کے سر پہ عزت کے 4 بال ہیں تو بلال تیری دعاؤں کی وجہ سے ہے. اللہ نے تجھے حسن عطا کیا ہے اور تو خدا کے نزدیک حسین ہے. نہ جانے کسی کو ہم کالا سمجھ کر کے ٹھکرا کے چلے جائیں اور اللہ روزی اس کالے کی وجہ سے مجھے دے رہا ہو. اور ایک آیا آنے والا پیغمبر کی بارگاہ میں، یہ میرا بھائی ہے، ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، تخلیق پہ اعتراض کے لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے. سیدی بول کر کے کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں مجھے تب روزی ملتی ہے. نہیں، میں محمد تجھے بتاتا ہوں جس کے نقص بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تجھے اللہ روزی دیتا ہے. کسی کو کمزور سمجھ کر کے رشتہ ٹھکرا دیا، سلام لینے کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا، جیدی پڑولی چ دانے او دے کمڑے بھی سیانے. حضرات جس کے پاس ہے اس کے گرد تو سارے گھومتے ہیں، اس کے گرد تو سارے طواف کرتے ہیں، اور کمزور کو دیکھ کر کے اس کی تخلیق میں نقص نکال کر کے اس سے دامن چھڑا کے آگے بھاگ جاتے ہیں. جبکہ ساری انسانیت کے بارے عرش والے نے قسم اٹھا کے کہا ہے، اگر کمزور ہے تو اسے بھی میں نے خوبصورت بنایا ہے، اگر طاقتور ہے تو اسے بھی میں نے خوبصورت بنایا ہے. تو تم سب کو چاہیے کہ مجھ خدا کی قسموں پہ یقین کر کے انسان کو خوبصورت مانو. تو مجھ آپ کو خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ نے گارنٹی دی ہے. کمپنی گارنٹی دیتی ہے تو آپ یقین کرتے ہیں کہ وارنٹی سال کی ہے، بے دریغ استعمال کرو، خراب ہو گیا تو نقصان کی ذمہ دار کمپنی ہے. یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کی گارنٹیاں، ان کے جملے، ان کی ضمانتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ اللہ کی پروڈکٹ ہیں، میں اللہ کی پروڈکٹ ہوں. آپ اللہ کی تخلیق ہیں، میں اللہ کی تخلیق ہوں. ہم سارے کے سارے اللہ کا شاہکار ہیں. خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کھن کھناتی مٹی سے تشکیل دے کر کے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء، میں نے پھر تیری نسل کو پانی سے چلا کر کے اتنا عظیم شاہکار کائنات کے اندر اتار کر کے پھر قسمیں اور یقین دلا کر کے یہ بات کائنات کی صفا گیتی کے رسات کے یہ میں نے مرتسم کر دی ہے، منقش کر دی ہے. لوگوں، اے انسانوں، حیوانوں اور تخلیق کائنات کے جلوے کے اوپر جلوہ آرا ہونے والوں، سارے افراد کو اور ساری تخلیقات کو اللہ نے علل اعلان میرے آپ کے بارے انٹروڈکشن یہ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے بندے کو سونا بنایا ہے، میں نے بندے کو خوبصورت بنایا ہے. اس کے باوجود ماتھے پہ اعتراض ہے، اس کے باوجود ناٹا کہتے ہیں ہم،
اس کے باوجود کسی کو بونا کہہ دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ لنگاتی ہے تو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ کانپتا ہے تو مفلوج کہہ دیتے ہیں، کوئی اٹکتا ہے اس کی زبان پہ اعتراض کر دیتے ہیں، آنکھ تھوڑی سی کمزور ہے اسے بھینگا کہہ دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی بات سنیں۔ ایک انسان وہ ہے جو مجھے آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک انسان اندر کیا ہے جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتا۔ اصل لنگڑا جب اندر کا انسان ہوتا ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ بندہ لنگڑا ہے، جس کے اندر کا انسان اندھا ہے وہ اللہ کے ہاں اندھا ہے، جس کے اندر کا انسان بہنگا ہے وہ اللہ کے ہاں بہنگا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کئی اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کا ظاہر کا انسان تو دیکھتا تھا، پوچھیں گے یا اللہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے تھے، اللہ فرمائیں گے تمہارا ظاہر کا انسان دیکھتا تھا، تمہارا اندر کا انسان اندھا تھا، لہٰذا تم اندھے ہو، تمہارے اندر کا انسان لنگڑا تھا لہٰذا تم لنگڑے ہو۔ جس کے اندر کا انسان لنگڑا ہے وہ دوسروں کو لنگڑا کہے گا، وہ دوسروں کو بھینگا کہے گا، تخلیق پہ اعتراض کرے گا، ناٹا کہے گا، بونے قد کا کہے گا۔ پیغمبر کی بیوی ہے، کثیرہ کا جملہ بول کر کے اشارہ کر دیتی ہے، حضرات تقدس قدم کے قریب نہ آنے پائیں، اتنا سا جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو ذرا واضح طور پہ برتری دینا مقصود ہے۔ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میری بیوی تو نے ایسا جملہ کہا ہے اگر سمندروں کے اندر پھینکا جائے تو سمندروں کو کڑوا کر کے رکھ دے۔ تو جس کو اللہ نے خوبصورت کہا ہے، ہم کون ہوتے اس کی تخلیق پہ اعتراض کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حرف گیری کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے؟ اب یہ گارنٹی اللہ نے دے دی کہ میں آپ خوبصورت ہیں، اس کام سے ہمیں غرض نہیں، بس ہم خوبصورت ہیں، ہماری داڑھی ہے ہم خوبصورت ہیں، مونچھ کٹوانے کا حکم ہے ہم خوبصورت ہیں، ہمیں لباس پہننے کا حکم ہے ہم خوبصورت ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ پیدا کس لیے کیا ہے کہ منہ بناتے رہو، آئینے کے سامنے کھڑے رہو، میک اپ ایکھنے میکھنے چٹخلے مٹخلے کرتے رہو، ساری زندگی اپنے پف پہ ضائع کر دو، بیوٹی پارلر پہ ضائع کر دو، کریموں پہ ضائع کر دو۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم حسین ہو، یقین کر لو بس تم حسین۔ کرنا کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تسی سونے ہو، اب خوبصورت عمل کرو، آخرت کا حسن اس کو ملے گا جس کے عمل خوبصورت ہوں گے۔ آخرت کے دن منور ممیز وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، سرخ بار چہرے، شعلہ رو چہرے، مزین خوبصورت چہرے، تابناک چہرے، درخشندہ چہرے، کن لوگوں کے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، جن بندوں کی زندگیاں تخلیق کے انسانیت کا مقصد انسان خوبصورت ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان میں نے زندگی تم کو اس لیے عطا کی ہے کہ تم عمل خوبصورت کرو، بات کرو تو خوبصورت کرو، دعوت دو تو خوبصورت انداز سے دو، تبصرہ کرو تو خوبصورت انداز سے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تبصرہ کرتے تھپڑوں پہ آ جاؤ، گالی پہ آ جاؤ، چغلیاں کرتے رہو، اپنے اعمال کو بدنما کر لو، نماز پڑھو تو پیچھے سے اتارو جیسے سر کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ نہ، اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جنگ کے میدان کے اندر ہو تو تمہاری جنگ بھی حسن سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے ہو وہ بھی حسن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، چونکہ تم خوبصورت ہو، اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا بھی حسن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے میری آپ کی تخلیق کا عظیم مقصد۔ چودھری فضل حق نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، اس میں میرے آپ کے لیے بڑے سبق ہے۔ کہنے لگے ایک شہزادی جس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا، اسے کسی نے کہہ دیا کہ حسن تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، تو تم اپنے حسن پہ اترا رہی ہو، تو آج مر گئی کل دوسرا دن کس نے آپ کو دیکھنا ہے؟ اس نے بادشاہ سے ضد لگا دی کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ لے کر کے دو کہ میں ہمیشہ جاویداں رہوں، میں ہمیشہ جوان رہوں، شاداب رہوں، رعنائی شادمانی میرے چہرے پہ قرباں ہوتی رہے۔
اس نے پوری دنیا کے حکیم اطباء بلائے. جیسے ہی کہ آیات کے اندر آتا ہے کہ ایسے موقع پہ اکثر وزیروں کی بیٹیاں کام آیا کرتی ہیں, تو وزیر کی بیٹی نے کہا ملکہ جی ایک نسخہ بتائے دیتی ہوں, عمل تم کر لینا, ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن جاؤ گی. کہا ٹھیک ہے میں عمل کرنے کے لیے تیار. آج کا نوجوان اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا. ابھی چاند رات آئے گی آپ دیکھنا, عید آئے گی آپ دیکھنا, ٹاپس ڈالے ہوئے, پونیاں باندھی ہوئی ہیں, خوبصورت نظر آئے. خوبصورت اللہ نے بنایا ہے, اور جس طرح اللہ نے بنایا ہے اسی طرح جب انسان بنتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے. وہ ملکہ کو کہنے لگی وزیر زادی کہ آپ ایسے کریں کہ ملک کے اندر اعلان کروا دیں کہ بادشاہ کو ملکہ نے قتل کر دیا ہے, اور فلاں دن ملکہ کی عدالت کے اندر جج کے سامنے پیشی ہے, تو دنیا بھی آئے کہ جج کیا فیصلہ سناتا ہے. اعلان کروا دیا جاتا ہے. ملکہ آتی ہے سنور کے, بن کے, مرقع مزین مرصع ہو کر کے, بگیوں کے بیٹھ کر کے, خوشبوئیں لگا دی گئی ہیں, پھولوں کے ٹوکرے رکھ دیے گئے ہیں, 2 رویا کلیاں لگا دی گئی ہیں, مزین راستوں کو کر دیا گیا ہے, زرق برق کی ساری تنابیں اس کے جسم جسد لباس کے اوپر حضرات توڑی پوری کی گئی ہیں. 2 رویا لوگ کھڑے ہیں, اور جو بھی اس ملکہ کو دیکھتا ہے دیکھ کر کے گالی نکالتا ہے, اعتراض کرتا ہے, کتنی منحوس شکل والی ہے کہ بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. بادشاہ خدا کی رحمت کی نشانی تھا, عادل تھا, لوگوں کو انصاف دیتا تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, مملکت کے اندر عدل کی نہریں بہ رہی تھیں اور ہر شخص کو اس کا استحقاق مل رہا تھا. اس کے چہرے پہ لکھا ہے یہ شیطان ہے, اس کے ہاتھوں پہ لکھا ہے یہ اعتراض کرنے والی ہے, یہ قاتلہ ہے, یہ منحوس ہے. حضرات پیشی ہوتی ہے, واپس آ جاتی ہے, اور پھر منادی کروائی جاتی ہے, اعلان کروایا جاتا ہے کہ ملکہ نے بادشاہ کو قتل نہیں کیا, یہ ملکہ کے خلاف ایسے ہی سازش تھی. آج جج رہائی کا مژدہ سنائیں گے. دنیا آج بھی آئے, آج ملکہ کو سجایا نہیں گیا, پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر کے, منہ پہ تھوڑی سی کالک مل کے گدی کے اوپر بٹھا دیا گیا. ملکہ رستے سے گزر رہی ہے, اور جو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماں جے میں تینوں آکھیا نہیں سی شریف زادی ہے. دیکھیں ایسی عورتوں نے تو کبھی کیکروچ نہیں مارا, تو یہ بادشاہ کیسے مار سکتی ہیں. یار ایویں لوگ آندے نہیں, ایویں نہ بس کسی نے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تو یار نہیں, یہ دیکھیں یار. وہ وزیر زادی کہنے لگی ملکہ جی پہلے لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل گندا تھا, تو حسین بن کے آئی, کسی نے تیرا حسن نہ دیکھا, کسی نے تیری پوشاک نہ دیکھی, کسی نے تیری بگی نہ دیکھی, کسی نے تیرے گھوڑے نہ دیکھے, کسی نے تیرے چابک دستے نہ دیکھے, کسی نے گلاب کی دل آموز مہکیں نہ دیکھی. آج گدی کے اوپر بٹھایا گیا ہے, لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل اچھا ہے, کسی نے تیری کھوتی نہیں دیکھی, کسی نے تیری بدنمائی نہیں دیکھی, کسی نے یہ تیرا زرق برق والا چھنا ہوا لباس نہیں دیکھا. لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل اچھا ہے, سب نے تیرے حسن کی تعریف کی ہے, اور لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل برا تھا اور تیرے حسن کو کسی نے نہیں دیکھا. ملکہ جی اپنے عمل کو خوبصورت کر لے, جس کا عمل خوبصورت ہو وہ مرنے کے بعد بھی حسین رہا کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. مچھاں نو تا بڑا تیل لاؤنے ہیں, داڑھی نو کنگھی کر کے پف شف وا کے گھنٹہ شیشے دے کے کھڑے رہنے ہیں. مجھے بعض دوست کہتے ہیں آپ پنجابی کا اتنا ٹچ نہ دیا کریں, تو ان جملوں کی پنجابی کے علاوہ میں تعبیر کر نہیں سکتا. ایویں پھو کر کے موٹر سائیکلاں دے ٹائر اگوں چکے نے تے ون ویلنگ کر کے اب لوگوں کو یہ اپنے حسن کی ادائیں دکھا رہا ہے. وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ, جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. عمل اچھا ہو. حضرات وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. حسن وہ ہے جس کا کائنات خود بخود اعتراف کرے. آئیے اللہ فرماتے ہیں جس کے عمل خوبصورت ہوتے ہیں, اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. جس کے عملوں میں حسن آ جائے, اپنے عملوں کو مزین کرے, اپنے ایمان کو خوبصورت کرے, ایمان کی آنکھ میں سرما ڈالے, ایمان کی مسواک کرے, ایمان کے اندر تراش خراش کر کے کوئی ایسی ویسی چیز آ رہی ہے اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے. میرا ایمان چغلی کے اندر نہیں لتھڑنا چاہیے, میرے ایمان کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے, میرے اس ایمان والے دل کے اندر ٹانگ کھینچنے کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے, انا نہیں ہونی چاہیے, میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں ڈھینگ ہوں. حضرات انا ربکم الاعلی کہنے والے آئے,
وقت کے فرعون آئے, قارون آئے, حامان آئے, اور بڑے بڑے اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ دنیا ہمارے اشاروں پہ ناچتی ہے. خدا تھپڑوں سے ذلیل کرواتا ہے, خدا پانیوں سے ذلیل کرواتا ہے. وقت کے نمرود آتے ہیں, خدا مچھروں سے ذلیل کرواتا ہے. وقت کے ابو لہب آتے ہیں, خدا بیٹوں سے ذلیل کرواتا ہے. وقت کے غسان کے بادشاہ آتے ہیں, مدینے کے چھوٹے چھوٹے غلاموں سے عرش والا ذلیل کرواتا ہے. وقت کے ابو جہل آتے ہیں, دودھ پیتے بچوں سے, حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں سے عرش والا ذلیل کرواتا ہے. وقت کے ابرہے آتے ہیں بیت اللہ کو گرانے کے لیے, انانیت کے بت کو کلیجے کے اوپر جلوہ گر کر کے ظاہر کر کے اللہ ابابیلوں سے, چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ ذلیل کرواتا ہے, اللہ رسوا کرواتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. بندہ عاجزی کا پیکر بن کے خدا کے در پہ اپنے آپ کو گراتا جاتا ہے, جھکاتا جاتا ہے. عرش والا بلندیاں عطا کرتا ہے, عرش والا تفاخر سے اسے سرشار کر دیتا ہے, اور پھر اس کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ یہی انسان فخر سے کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. میں تخلیق اللہ نے اچھی کی ہے. بعض اس سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ تخلیق کس چیز سے ہوئی ہو اور میں کرتے ہو. حضرات نہیں, آج ہم تصویر کے دوسرے رخ پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں نیکیوں کو کھا جاتی ہے, میں اقتدار کو کھا جاتی ہے, میں طاقت کو کھا جاتی. اور حدیث یاد کر کے جاؤ, آج اللہ فرماتے ہیں میں میری چادر ہے, میں میری چادر ہے, میں میری چادر ہے. لفظ میں میری چادر ہے. الکبر ردائی من ینازعنی انازع. الکبر میں, بڑوتری میں, یہ میں میری چادر ہے خدا کی, اور جو میں کہتا ہے وہ مجھ خدا سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اور جو خدا سے اس کی چادر چھینے اور پھر عزت کی زندگی جی جائے, یہ لکھا کہاں ہے؟ یہ کائنات کے کسی قانون کے اندر احباب موجود نہیں ہے, یہ کائنات کے کسی ورق کے اندر موجود نہیں. ینازعنی انازع. جب پھر وہ مجھ سے میری چادر چھینتا ہے, میں اس کی عزت کو چھین کر کے خاکستر کر کے ہوا میں اڑا دیتا ہوں. من یہین اللہ فما لہ من مکرم. پھر جس کو میں ذلیل کر دیتا ہوں, کائنات میں اسے کوئی عزت دے سکتا نہیں. ایبتغون عندہم العزہ. لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو تو سنو, الا ان العزت للہ جمیعا. دو باتیں اختصار کے ساتھ. بڑی بڑی عبادتیں والے, ریاستوں والے آئیں گے قیامت کے دن. 500 سال کی بات تھے ایک شخص کے کھاتے میں. علماء, مشائخ, فقہا کے علمی فکری دروس آپ سنتے رہتے. میں تو سٹوڈنٹ, آپ کا بھائی, بزرگوں کا بیٹا, نہ آپ کے نالج میں اضافہ کر سکتا, نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن بہر غرض دعوت آئی ہے تو صلاح عام ہے. یاران نکتہ داں کے لیے اپنا حصہ ڈالے دیتے ہیں. 500 سال کے سجدے, میں تو 5 دن کی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتا اللہ کو. 500 سال, 500 سال کوئی برائی نہیں, کوئی گناہ نہیں, ہیں تو سجدے, ہیں تو قیام, ہیں تو روزے. قیامت کا دن ہے اور یہ انسان اپنی نیکیوں پہ میں کرتا ہے کہ میری 500 سال کی نیکیاں, میرے 500 سال کے سجدے, میرے 500 سال کے رکوع. اور ہم یہاں کیا کہتے ہیں, ہم ساری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھتے. میں تو اس مسجد کی پہلی صف کا نمازی ہوں, میرے بغیر کوئی کھانسی نہیں کر سکتا. میں یہ ہوں, میں آرکیٹیکٹ ہوں, میں ڈی ایم سی ہوں, میں ایچ او ڈی ہوں, میں فلاں, میں ڈھینگ. 500 سال کی عبادت, کوئی گناہ نہیں, کوئی چغلی نہیں, کوئی معصیت نہیں. اور اپنی نیکیوں پہ جب میں کا تخیل قلب کے اندر پھوٹا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ میں کی طرف جا رہا ہے, اس کی نیکیوں کو تولو اس کی آنکھ کے ساتھ. طبرانی شریف کی روایت ہے, ترازو کے اندر ایک طرف آنکھ رکھی جاتی ہے, ایک طرف 500 سال کی نیکیاں رکھی جاتی ہیں. 500 سال کی نیکیاں ہلکی ہو جاتی ہیں, آنکھ بھاری ہو جاتی ہے. قدرت والوں ایک کک ہو جاوے جے کہانی تے کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹھانی, تے دنیا دے پیران دا لگ جائے میلہ. گرو سارے آون,
ہر گرو دا چیلا زور لگاوے اکیلا اکیلا تے کدے ٹھیک نہ ہوئے ایک اکھ دا ڈیلا تے نکلی ڈیلا جے کوئی بناویں لوے گا بناون والا او دی قیمت لوے گا تے پھر بھی او دے وچوں کچھ نہ نظر ہی پوے گا تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا ایویں پوچھ چک کے سر تے رکھ کے آنا میرے تو بغیر اسی پاٹے خاں ہونے لے کام کر کے وکھاؤ بڑے بڑے پاٹے خاں ننگ جنہاں دیاں قبراں دا نشان کوئی نہیں جاندا جیڑے آندے سی لے ساڈے ہوندیاں ایداں کر دیاں گے جوں کر دیاں گے فلاں کر دیاں گے کام نہیں ہون دیاں گے ایسے کر دیں گے اگرچہ مگرچہ چونکے چناچے یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھینگ ہے ہمارے پاس استحقاقات ہیں ہمارے پاس طاقتیں ہیں حضرات قبر کے نشان کوئی نہیں جانتا اللہ نے قبروں کی مٹی بھی دھول بنا کر کے ہواؤں کے اندر اڑا دی ہے بھی آئی نہیں 200 سال بعد ساڑیاں قبران دے نشان بھی کسی نو معلوم نہیں ہونے تے سانو وہ میں دا کی فائدہ جڑی بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دے 500 سال کی عبادتیں لے کے آیا ہے ایک آنکھ کا حق نہیں ادا کر سکی تو جنت ڈھونڈتا پھرتا اسیاں نے میں ایک مسجد ویکھیا ایک بابا کڑی صاف کر رہا مسجد دی کہندا لوائی اسی ہے تے صاف بھی اسی کرنی ہے بھی تجھ سے کسی نے پوچھا کہ تو نے لگوائی ہے اگر نیکی کی توفیق دی تو کس نے بڑے بڑے قارون گزرے نیوٹن ہے پوری دنیا میں سرمائے کے اندر آگے چین ہے کوریا روس یہ سارے سرمائے اور پوری دنیا اٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھی جائے حدیث کا مفہوم ہے ایک بندہ عاجز بے کس آئے گا او دا ترلا پنجابی چاہتے ہیں ترلا ایک طرف اس کا ترلا رکھا جائے گا جو اس نے اللہ کے سامنے ترلا مارا تھا اللہ مینوں معاف کر دے میں بڑا گندا جا بندہ اللہ کمینہ جا بندہ ہے ربانہ ظلمنا انفسانا زیادتیاں بڑیاں ہو گیا نے اللہ چول جے آدمی ہیں اللہ تو مینوں معاف کر دے رو پیا اکھ چو مکھی دے سیر جنہ آنسو نکل گیا رجلن خالین ذکر اللہ ففاضت عینا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ میں فقیروں کا فقیر کہاں تو کہاں میں اتنی بڑی دنیا 6.5 ارب انسان ہیں 4 ارب تجھے مانتے ہی نہیں ہیں 1 ارب تیرا نام لیتے ہیں تجھے تسلیم نہیں کرتے 1 ارب ہیں جو تجھے تسلیم کرتے ہیں 50 کروڑ ہیں جو کبھی کبھار نمازیں پڑھتے ہیں 1 کروڑ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں ان 1 کروڑ میں سے اللہ تو نے مجھے مسلک حق عطا کیا ہے عقیدہ توحید کے مطابق اللہ آج آ کے دیکھا جائے وہ انسان جو صحیح سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے اللہ اتنی بڑی کائنات میں تو نے مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے اپنے محمد کا غلام بنا رکھا ہے میرے اندر کوئی میں نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کمال سارے تیرے مولا بلندیاں ساری تیری اللہ عزتیں ساری تیری ہیں مجھ فقیر کا تو نے انتخاب کر لیا ہے اللہ شکرانے کی آنکھوں میں آنسو ہیں مولا بھیک مانگتا ہوں استقامت عطا کر دے میرے ترلے کو قبول کر لے قیامت کا دن ہوگا ایک طرف برائیوں کے 99 دفتر ہیں کل سجل مد بصری ہر دفتر تا حد نگاہ تلک پھیلا ہوا ہے ان للرجل 99 سجلا برائیاں ہیں پاپ ہیں گناہ ہیں معصیتیں ہیں جرم ہیں سارے گناہ ایک طرف ہے ترلا ایک طرف ہے عاجزی ایک طرف ہے مسکینی ایک طرف ہے اللہ اس ترلے کو ایک طرف رکھتے ہیں ساری زندگی کی برائیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں ترلا وزنی نکلتا ہے برائیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اسے عاجزی بڑی پسند ہے اسے گراوٹ بڑی پسند ہے اور جو اس کے دربار میں جھک جاتا ہے اس کا قانون ہے کہ میں اس کو عزتیں عطا کرتا ہوں جب بھی اللہ نیکی کا کام لے تو نگاہیں جھکا لے اس نے لیا اس کی مرضی ہوئی ہے تو مجھے یہ توفیق ملی ہے اس کی توفیق کے بغیر کسی سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ نصیحت کے طور پہ خاص کر کے نوجوانوں کو آج کل شکلوں پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اور شکلیں بگاڑی جاتی ہیں وہ ٹیلی ویژن ہو وہ میڈیا ہو اور وہ کوئی دوسری تیسری یہ کبیرہ گناہ ہے بات مکمل ہو گئی ہے میری بات سنیں یہ کیا ہے کسی بندے کے کارٹون بنانا کوئی سیاستدان ہو آپ کو لاکھوں اختلاف ہے جو کسی کی شکل بگاڑتا ہے کبیرہ گناہ ہے شکل بگاڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور احادیث یہ بتلاتی ہیں ڈر جائیں وہ لوگ جو کسی کی ذات پہ نقد کرتے ہوئے اس کی شکل پہ اعتراض کرتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اللہ ان کی شکلیں مسخ کر کے رکھ دے گا جو اللہ کی پیدا کردہ شکلوں پہ ساری زندگی اعتراض کرتے رہے تو کبھی یہ کام نہ کرنا کبھی کسی کی ذات پہ اعتراض نہ کر بیٹھنا
اور توجہ دینی ہے. عفیفہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حسن سے بھرا ہوتا, نماز اتنی اچھی پڑھتے, لا تسأل عن حسنہن وطولہن, وہ خوبصورت کتنی ہوتی میں عائشہ اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی, میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی. اور صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے پوری بقرہ پڑھ دی, عام نماز. اس کے بعد رسول اللہ نے سورۃ نساء شروع کر لی, تو میں نے کہا شاید اب رکوع کریں گے, تو دیکھا کہ نساء بھی پوری پڑھ دی. اس کے بعد آل عمران شروع کر دی, تو آل عمران بھی پوری پڑھ دی. حضرات 5.5 6 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر پڑھ دیے. تو یہاں فجر کی نماز 5 منٹ کی اضافی ہو جائے نا, تو ہم فوری طور پہ کہتے لگتا قاری صاحب سب کو یاد کرن لگ پے تسی. حضرات نہیں, اپنے عمل کو خوبصورت کرنا ہے, اپنے اعمال حسین بنانے, کسی ایسے چھوٹے موٹے عمل سے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی, اللہ اگر نیکی کی توفیق دی ہے تو نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں شیطان کے ہر شر ہر وسوسے سے محفوظ فرما. یہ بڑا چلاک ہے, میں کا مرض ڈال کے انسان کی نیکی ضائع کرتا ہے. ہم نے ہوشیار ہو جانا ہے, جب بھی میں کا خیال ہے فوراً کہنا یہ میرا خیال نہیں ہے. فوسوس لہم الشیطان, یہ تو شیطان کا خیال ہے. لیبدی لہم, یہ میری عزت کے لباس کو اتروانا چاہتا ہے. اس خیال کو ٹھڈا مارنا ہے اور فوری طور پہ سبحان ربی الاعلی, بلند اللہ ہے, عزت اللہ کے لیے ہے, یہ تسبیح کرنی ہے. اللہ عاجزی کی توفیق دے, انکساری کی توفیق دے. اللہ خوبصورت روزے رکھنے کی توفیق دے, خوبصورت صدقہ کرنے کی توفیق دے, خوبصورت نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, اور اللہ خوبصورت منہ بنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.